نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج اگست کی 14 تاریخ ہے اور 14 اگست ہمارے ملک میں جشن آزادی کے طور پر منائی جاتی ہے۔ گزشتہ رات سے ملک کے شہروں میں، دیہاتوں میں، اسکولوں میں، دینی اداروں میں، گھروں میں، ہر جگہ آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے جو اب تک جاری ہے۔ یقیناً ہمارا ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پیارے رب کا احسان ہے ہمارا وطن، راحت قلب و جاں ہے ہمارا وطن، فخر اہل ایمان ہے ہمارا وطن۔ لا الہ الا اللہ کے نور کا ظہور تو، تیرے نام سے آئے کلمے کی خوشبو۔ ہمارے وطن کے نام سے گویا کہ کلمے کی خوشبو ہے۔
لا الہ الا اللہ کے نور کا ظہور تو، تیرے نام سے آئے کلمے کی خوشبو، نظریاتی چٹان ہے ہمارا وطن، راحت قلب و جاں ہے ہمارا وطن۔ کلمہ قرآن یہ جو گونجتی آذان ہے، کلمہ قرآن یہ جو گونجتی آذان ہے، ان تجلیوں کا نام ہی تو پاکستان ہے، ان تجلیوں کا نام ہی تو پاکستان ہے، دینے والی کی دان ہے ہمارا وطن، راحت قلب و جاں ہے ہمارا وطن، پیارے رب کا احسان ہے ہمارا وطن۔ اللہ کا کرم ہے، خصوصی مہربانی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی محنت کی نشانی ہے، ایک حسین سا ایمان ہے ہمارا وطن، راحت قلب و جاں ہے ہمارا وطن۔ تو یہ ہمارا وطن ہے جس میں ہم الحمدللہ اللہ کے دین کا نام بھی، دین کا کام بھی حسب توفیق کھل کر رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں۔ ابھی حالیہ جو کرونا کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک خوف و ہراس پھیلا، ہمیں یہ بات سن کر سوچ کر خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں دنیا کے نقشے میں ایک ہمارا پاکستان تھا جہاں مسجدیں جس طرح بھی رہیں لیکن آباد ضرور رہی ہیں، باقی ہر جگہ پہ مسجدیں بند۔ ہمارے ایک دوست ہیں مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، پچھلے دنوں ان کی کال آئی تو انہوں نے وہ تھوڑا موبائل پہ مجھے دکھایا کہ یہاں بیٹھا ہوں یہ، تو میں نے کہا جی دعا کریں اللہ ہمیں بھی پھر وہاں حاضری نصیب کرے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ یہ بات ضرور ہے اللہ آپ کو لے آئے، لیکن آپ فی الحال ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم یہاں رہ کر بھی حرم میں نہیں جا سکتے۔ کہتے ہیں حرم کی اذان کی آواز بھی آتی ہے، ہم اتنا قریب ہیں لیکن ہمیں اندر کو نہیں جانے دیتا۔ تو یہ ہمارا وطن پاکستان ہے جہاں الحمدللہ ایک اسلام کی بہار ہے، سب کو الحمدللہ۔ وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، اللہ کے انبیاء بھی اپنے شہروں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اس میں نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں کہ وطن کے ساتھ محبت کرنا کوئی اسلام کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے نکل رہے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھتے ہیں، مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ما اطیبک من بلدا، مکہ تو شہروں میں کتنا پیارا اور پاکیزہ شہر ہے، اے مکہ تو شہروں میں مجھے کتنا محبوب شہر ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مکہ اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو اللہ کا نبی تجھے چھوڑ کر کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ محبت تو ہے نا اپنے شہر کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے۔ مدینہ منورہ گئے تو مدینہ کے ساتھ محبت ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صحابہ مدینہ گئے تو بیمار ہوئے، بخار ہو گیا، حضرت بلال سے پوچھا کیا طبیعت ہے، کیسی کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ان مکے والوں پہ لعنت کرے، بدبختوں پر جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا اور اس بیماری کے شہر میں ہمیں بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صحابہ بیمار ہو رہے ہیں اور بے چین ہو رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں مدینہ منورہ کے لیے۔ رحمت کائنات نے مدینہ کے لیے بھی دعا فرمائی، جب مدینہ وطن بنا تو اس کے لیے بھی دعا فرمائی۔ کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد منہا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما جیسا کہ مکہ کی محبت تو نے ہمارے دلوں میں پیدا کی۔
او اشد منہا، بلکہ مکہ سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ حاجی حضرات حج پہ جاتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو بار بار والے جب ہم پوچھتے ہیں جی کہاں چلے ہو، کہتے ہیں جی مدینہ چلے ہیں۔ حج مکہ میں ہوتا ہے یا مدینہ میں ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے، لیکن نام کس کا لیتے ہیں؟ مدینہ کا۔ اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے، آپ نے فرمایا اے اللہ مدینہ کی محبت دلوں میں ڈال جیسا کہ مکہ کی، او اشد منہا، یا اس سے بھی بڑھ کر دلوں میں ڈال۔ اور اللہ نے بڑھ کے دلوں میں ڈالی ہے کہ آج حاجی حج تو مکہ کرنے جاتا ہے لیکن زبان پہ نام مدینہ کا لیتا ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ وطن سے محبت انبیاء بھی کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا اور اس شہر کے باسیوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ معلوم ہوا شہر کے ساتھ محبت تھی نا، تبھی اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، امن کی بھی اور رزق کی بھی۔ اللہ ہمارے وطن کو بھی امن بھی عطا فرمائے اور رزق کی فراوانی بھی عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے نا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے، اور جب دور سے مدینہ کی دیواریں نظر آتی نا آپ اونٹنی کو ایڑ لگا کر تھوڑا تیز کر دیتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹنی کو تیز کیوں کر دیا؟ فرمایا جب اپنے شہر کی دیواریں نظر آئیں تو محبت نے اندر جوش مارنا شروع کر دیا۔ تو شہر کے ساتھ محبت انبیاء بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارا وطن جو ہے یہ ہمارا شہر ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، وطن کے ساتھ محبت۔ یہاں پہ ایک بڑی مشہور بات اس کی نشاندہی بھی کرتا چلوں، آج کل فیس بک پر بڑی گردش کر رہی ہے، حب الوطن من الایمان۔ کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے۔ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن حدیث منہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد نہیں، اس لیے جو نبی پاک کا ارشاد نہ ہو اس کو حدیث کہنا درست نہیں ہے۔ بارکہ اہل ایمان جو ہے محبت ان کا وطن کے ساتھ محبت، اور پھر وہ وطن جو اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا ہو۔ دیکھو نا مکہ کے ساتھ محبت تھی، آپ نے قربان کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی قرآن پاک میں آتا ہے وقال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے بھی ہجرت فرمائی، وطن چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ چھوڑا، مدینہ چلے گئے اللہ کی رضا کے لیے، کبھی حبشہ گئے کبھی مدینہ گئے۔ تو وطن کے ساتھ محبت جتنی بھی ہو، دین کے لیے ایمان کو بچانے کے لیے وہ وطن کی محبت قربان کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا وطن تو وہ ہے جو بنا ہی اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا نظام ہو۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سے پوچھا تھا کہ آپ وطن بنانے چلے ہیں، کوئی اس کا آئین اور دستور بھی آپ نے بنایا ہے؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا کہ میرے وطن کا آئین اور دستور تو 1400 سال پہلے کا بن چکا ہے۔ اور علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا حفظ قرآن کریم آئین توست، حرف حقرا فاش گویت دین توست۔ قرآن کو یاد رکھ، یہی تیرے ملک کا آئین ہے، یہی تیرے ملک کا دستور ہے، یہی آئین ہے۔ اور حرف حقرا فاش گویت دین توست، سیدھی سچی بات کرنا یہی تیرا دین ہے۔ آج اس ملک کے اندر چند لوگ جو یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ وطن مذہبی اسلامی دین اسلامی وطن نہیں ہے، اسلام کا مسلمانوں کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے، یہ تو ایک سیکولر ملک ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے جو پاکستان بنانے والے تھے اس وقت لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے، یہ خالص مذہبی دین ہے۔ ورنہ تو ہندوستان کے اندر کیا تھا، ہندوؤں سے الگ ہم کیوں ہوئے تھے؟ یہی وجہ تھی نا کہ ہم کھل کر اپنے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اور جو الحمدللہ اس پاکستان کی چار دیواری کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ تو یہ خالص مذہبی
اور یہ خالص اسلامی وطن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 2 جھنڈے لہرائے گئے، کراچی کے اندر اور ڈھاکہ کے اندر۔ کراچی کے اندر کس نے جھنڈا لہرایا تھا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس نے؟ علامہ، ایک مذہبی عالم دین سے جن کی تفسیر عثمانی بھی ہے۔ قائد اعظم نے جھنڈا کیوں لہروایا؟ اس لیے نا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ خالص نظریاتی دین ہے، ملک ہے، یہ دین کے نام پر بنا گیا ہے۔ تو کراچی کے اندر جھنڈا لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، اور ڈھاکہ کے اندر جھنڈا لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی ہیں۔ تو دونوں جگہ پہ جھنڈا لہرایا تو کس نے لہرایا؟ علماء دیوبند نے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمارے بڑوں میں سے تھے، دونوں جگہ پہ جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا انہوں نے، لیکن وہ مذہبی لوگ تھے، اور گویا کہ قائد اعظم نے ان سے جھنڈا لہروا کر یہ بتا دیا کہ یہ سیکولر ملک نہیں ہے، یہ خالص اسلامی اور خالص مذہبی ملک ہے۔ برکت ملک تو حاصل ہوگا، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، باتیں بہت ساری کرنے کا ارادہ ہے۔ اب جشن منانے کا طریقہ کیا ہے؟ رات سے ہم دیکھ رہے ہیں باجوں کی آوازیں، رات سے ہم دیکھ رہے ہیں موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالے ہوئے، اور جناب ڈھاں ڈھاں پورے علاقے میں ہو رہی ہے۔ اس جشن کے منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا بتاتے ہیں؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، جب ان کو میں ملک عطا کرتا ہوں، جب میں ان کو کوئی ایسی جگہ عطا کرتا ہوں جہاں ان کا اقتدار ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ایک نظام بناتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں، برائیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں جو وطن دیا تھا، جو خالص اسلامی ملک ہے، جو خالص مسلمانوں کا وطن ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے اندر نماز، زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام چلتا، اللہ کے دین کے ارکان کو فروغ ملتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جاتا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اے بنی اسرائیل میں اللہ تمہیں وطن عطا کرنے والا ہوں، داخل ہو جاؤ اپنے شہر کے اندر، اس وطن کے اندر۔ کیا کرو؟ فرمایا 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ فرمایا پہلا کام یہ کرنا ہے، فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، پہلا کام رب کا سجدہ بجا لانا ہے، شکر کا سجدہ بجا لانا ہے۔ دوسرا کام اپنی غلطیوں پر استغفار اور توبہ کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن چاشت کی 8 رکعت نمازیں ادا کی، 8 رکعتیں پڑھ کر بتایا کہ جب اللہ ہمیں فتح دیتے ہیں ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، پتہ لگا جی مدینہ کے یہودی 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا اس لیے رکھتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورے والے دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے آزادی ملی تھی، اور آزادی کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ان کی قوم بھی روزہ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے بھی عاشورے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، صحابہ سے بھی روزہ رکھوانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا انبیاء کا طرز عمل جب آزادی ملتی ہے، جب فتح ملتی ہے، ایک تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، دوسرا شکرانے کے طور پر نفل نماز بھی پڑھتے تھے، نفل روزے بھی رکھتے تھے۔ آج آزادی کا دن ہے، جو میرا نوجوان بھائی نعرے تو پاکستان کے لگا رہا ہے، جو میرا بھائی موٹر سائیکل کے ہارن تو بجا کر آزادی منا رہا ہے، لیکن فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اس کو پتہ
ہونا چاہیے. یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا. یہ ملک تو اس لیے آزاد ہوا تھا یا لا الہ الا اللہ کا راج چلے گا, یا محمد مصطفیٰ کا رواج چلے گا, یا راج اللہ کریم کا رواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. آج تجھے تو اضافی نماز پڑھنی چاہیے تھی, آج تجھے تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے تھے, آج تجھے تو نفلی روزے رکھنے چاہیے تھے, آج تجھے تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی. جس اللہ کریم نے یہ ملک عطا فرمایا, اے میرا مسلمان بھائی, نماز چھوڑ کر بے حیائی کے کاموں کے اندر شغل مچا کر تو نے اللہ کے حکم کو بھی توڑا ہے اور ان مسلمانوں کے خون کے ساتھ بھی غداری کی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیے تھے. ان بیٹیوں کی عصمتوں کے ساتھ بھی آج تو مذاق اڑا رہا ہے. ہزاروں بچیوں کی عصمتیں لٹی ہیں ہندوؤں, درندوں نے اور سکھوں نے کہ جب پاکستان بننے لگا تھا. یہ کوئی آسانی کے ساتھ تو نہیں بن گیا, اور ان ماؤں کے سامنے ان کی بچیوں کی عزتیں تار تار کی. آپ سوچیں کیا گزرا ہے. اللہ ہماری عصمتوں کو محفوظ رکھے. آج اس وطن کی چار دیواری کے اندر ہم اپنی عصمتوں کو محفوظ سمجھتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی عصمتیں لٹی ہیں, اور وہ صرف لا الہ الا اللہ کے نام پر لٹی ہے. جو کہ وقت تھوڑا ہے, یہ تو بڑا مشہور نعرہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا. اس طرح جواب نہیں آنا چاہیے, جواب ذرا ہمت سے. پاکستان کا مطلب کیا, یہ وہ نعرہ تھا جو اس وقت لگایا گیا. اور شاید آپ کو پتہ ہے یہ نعرہ کس نے بتایا تھا. اصغر سودانی ایک شاعر تھے, وہ تقریر کر رہے تھے. ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, تقریر میں مسلمان بھی تھے اصغر سودائی کی اور ہندو بھی تھے. اب وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان الگ ملک ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک مذہبی تشخص ہے, ہم یہاں پہ مجبور رہ کر اپنے اسلامی تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکتے. یہ بات کر رہے تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہندو تھا اس نے کہا اصغر صاحب یہ بتاؤ مطلب کیا ہے پاکستان کا. تو اصغر سودائی نے بے ساختہ کہا لا الہ الا اللہ. کیا کہا جی, لا الہ الا اللہ. وہ شاعر بھی تھے اس وقت, تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا. اور پھر اصغر سودائی نے اس پر نظم بھی لکھی تھی, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت ابتدا میں ہیں پاکستان بننے کے لیے. آج 14 اگست والے دن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں, لیکن جس نے پہلی دفعہ جھنڈا لہرایا اس شبیر احمد عثمانی کا نام نہیں لیا جاتا. جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اس ظفر احمد عثمانی کا نام نہیں لیا جاتا. جھنڈے لہرائے جاتے ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا جن کی گردنیں کٹ گئی تھی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. ان بچیوں کی عصمتیں جن کی لٹ گئی تھیں ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا. صرف جھنڈا لہرا, جھنڈا تو ٹھیک ہے لہرانا چاہیے, لیکن یہ بھی تو بتایا نا کہ جھنڈا لہرایا کیوں گیا, وہ کیا وجہ تھی جس وجہ سے بندے نے گردنیں کٹوائیں اور پھر پاکستان وجود میں آیا. اصغر سودائی نے بتایا. اصغر نے کیا کہا, قرآن سے ہے اس کی بنا. یہ پاکستان جو بنا ہے توجہ کرنا, بنانے والوں نے کیا اس وقت نظریہ پیش کیا تھا. کہتا ہے قرآن سے ہے اس کی بنا, ایمان سے ہے نشو و نما. قرآن سے ہے اس کی بنا, ایمان سے ہے نشو و نما. پاکستان ہے ملک خدا, جو کوئی پوچھے تو بتا, پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. دوبارہ سنو اور پھر آپ جا کے جواب دینا. کیا کہا اصغر نے, کہا قرآن سے ہے اس کی بنا, ایمان سے ہے نشو و نما. پاکستان ہے ملک خدا, جو کوئی پوچھے تو اس کو بتا, پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. آج اس نعرے کو دبایا جا رہا ہے, اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ بچوں سے بھی کہلوائیں, اور جہاں بھی کوئی تقریب ہو, بے شک تقریب ہونی چاہیے, لیکن اس کے اندر یہ نعرہ ضرور لگنا چاہیے, پاکستان کا مطلب کیا. آگے اصغر کہتا ہے, پنجابی ہو یا کہ پٹھان, پنجابی ہو یا کہ پٹھان, مل جانا بشرط ایمان. پنجابی ہو یا کہ وہ پٹھان, مل جانا
بشرط ایمان، ایک ہی جسم ایک ہی جان، ایک ہی رسول ایک ہی خدا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک ہی رسول ایک ہی خدا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تصور پاکستان پیش کرنے والے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے پاکستان کا خاکہ پیش کیا انہوں نے تو یہ والا پاکستان ہمیں دیا ہے، یہ بے حیائی والا، ظلم و ستم والا یہ پاکستان نہیں کہ جناب مندر بھی بنے اور غیر اللہ کی پوجا بھی ہو اور جناب دربار غیر اللہ کی بھی سجے، نہیں۔ پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نظریے پر بنایا گیا۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صنم کدا، جہاں بت خانہ بنا ہوا ہے، ہم پاکستان اس لیے بنانے چلے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا پرچار ہو۔ اور پھر اگر وہی جناب وہ کہتے ہیں کہ کپڑے سلوا کر بھی جسم ننگا ہو تو پھر کپڑوں کا کیا فائدہ؟ لا الہ الا اللہ کے لیے وطن بنا کر پھر بھی وہ شرک کے اڈے چلیں تو اس وطن کا کیا فائدہ؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدائے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مالو دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، زور سے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک دفعہ محبت کے ساتھ، تاکہ 14 اگست 1947 کی ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے دائیں ہاتھ اٹھا کر کہو پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ صرف خالصاً مذہبی ملک ہے، اور یہاں پر میرے اکابرین کی قربانیاں لگی ہیں، اور یہاں پر ان کا خون لگا ہے، اور صرف اس لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا کہ یہ خالص مذہبی ملک ہوگا۔ آج اس دنیا میں، اس پاکستان کی دنیا میں اس نعرے کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، اس نعرے کو عام کیجئے، بالخصوص آج والے دن ہر جگہ پہ یہ نعرہ لگائیے کہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی توحید کے مقابلے میں شرک برداشت ہوگا، اور نہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت ہوگا۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ اس ملک کو آباد رکھے اور شاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔